حضرت جناب زکریا علیہ السلام کے بڑے دل نشین الفاظ ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے۔ اب اولاد کے طلبگار تھے، عمر مبارک 70-75 برس تھی، بعض روایات کے مطابق 120 سال تھی عمر۔ ظاہر ہے خود ان کی عمر اگر 120 سال تھی تو ان کی اہلیہ کی عمر بھی 10-15 سال ہی کم ہوگی، زیادہ تو کم نہیں ہوگی، یا اگر اپنی عمر 75 برس ہے تو اہلیہ کی بھی 60-65 برس تو ہوگی۔ یہ نا امیدی کے ایام ہیں، ان میں اولاد کی جو وہ ہے مطلب باقاعدہ پیدائش کے تو امکانات نہیں ہوتے، اس لیے یہ دعا انہوں نے کرنی تھی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس سے پہلے بطور نبی بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بھی بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، میں نے جب بھی تیری بارگاہ سے کچھ مانگا ہے تو نے مجھے ہمیشہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حضرت جناب زکریا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور پھر اولاد طلب کرنے سے پہلے ہی تمہیداً یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنے قریبیوں سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ میرے معاملات میں دخل انداز نہ ہوں، دین کو بگاڑ نہ دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو اولاد عطا فرما دے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور عورت بھی میری بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے جو میرا کام چلا دے، جو میرے بوجھ کو اٹھا لے، میرے بعد میرے معاملات کو کرے۔ اب نبی کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی رینڈملی بھی کوئی بات کرے تو وہ بھی فضول بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اجازت سے کوئی بات کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول ہوتے ہیں۔ تو حضرت جناب زکریا نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا جانشین ہو، اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی مجھے صرف بیٹا نہیں چاہیے، ایسا بیٹا چاہیے جو اللہ کا نبی بھی ہو۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے کہنے پر کسی کو نبوت عطا فرما دیتا ہے۔